علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ممکن حد تک بلند صلوات پڑھیے۔ اجازت سے کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء هو الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب والصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کی بلندی کے لیے، مجلس کے تمام محتمم حضرات کی توفیقات خیر میں اضافہ کے لیے جتنی بلند ممکن ہو اتنی بلند صلوات پڑھیے۔ آج کی صف ادائے صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری خطبہ پہ لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، مالک الملک ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ، یقیناً تحقیق حتماً مطلقاً اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ اور اس کا رسول
ولی ہیں۔ والذین، اور وہ ولی ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کب؟ وہم راکعون، جب وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ ولی کے معنوں میں اختلاف مختلف طبقات اور مختلف نظریات میں ہے، میں اس سے صرف نظر نہیں کر سکتا، اختلاف تو ہے، لیکن یہ اختلاف اس آیت کے بعد ختم ہو جانا چاہیے۔ جب اللہ نے اپنے آپ کو ولی کہا تو اس کے بعد ولی کے معنی میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو معنی ولی کے اللہ کے لیے ہیں، اگر رسول کے لیے اور ہوتے تو پھر رسول کے ساتھ الگ سے لفظ ولی استعمال ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والوں کے لیے الگ سے اللہ لفظ ولی کہتا، لیکن اس نے ایک ہی بار ولی کہا، اور ایک ہی بار ولی کہہ کر اس نے بات تمام کر دی کہ جیسا ولی اللہ کو سمجھتے ہو، جو بھی معنی کرو، ویسا ہی رسول کو سمجھو، اور جیسا رسول کو سمجھتے ہو ویسا ہی انہیں سمجھو جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے۔ اور یہ میں کل عرض کر گیا تھا کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی ہے۔ بحث کرنے والے تو بحث کرتے ہیں، اور کئی بار بحث لا یعنی اور بے معنی ہوتی، اور ہر بار دلیل دی بھی نہیں جاتی، اور اس کا فیصلہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کر دیا کہ ہر بار دلیل نہیں دی جاتی۔ جیسے شیطان تخلیق آدم کے وقت اور جناب آدم کو ہونے والے سجدے کے وقت اللہ سے بحث کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ بات پہنچ رہی؟ تو کیا بات اس کی غلط تھی؟ آپ کیوں پریشان ہو؟ میں شیطان کو ٹھیک نہیں کہہ رہا، وہ جو بات اس وقت کر رہا تھا، وہ جو دلیل دے رہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے بنا، تو بات تو ایسے ہی تھی۔ آدم مٹی سے بنے تھے اور بنے بھی اس کے سامنے تھے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ بنے بھی ابلیس کے سامنے تھے، فرشتوں کے سامنے ہی اللہ نے بنایا تھا۔ مٹی بھی ان کے سامنے اٹھائی گئی، گوندا بھی ان کے سامنے گئے۔ میں پہلا فقرہ فضیلت کا کہنے جا رہا ہوں، آپ کا دل چاہے تو بولیے گا، نہیں تو آواز بچا لیجیے گا، اور بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی۔ فقرہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اور ولی کے معنی سمجھا رہا ہوں۔ ہم اسے ولی کہتے ہیں جو آدم کی مٹی گونتا ہے۔ جی بسم اللہ، آپ جی ہیں سلامت۔ جی شرائع صاحب شکریہ، نوازش، بڑی مہربانی۔ فرشتوں کے سامنے ہی اللہ نے جناب آدم کو بنایا، اور بت بنا کے اس فکرے کو میں دیکھوں گا کون کون پہنچتا اور کون کون سمیٹتا ہے۔ اللہ نے مٹی گوندی، اور پہلے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ لیں نا، پڑھا کریں نہج البلاغہ، پہلا خطبہ ہے نہج البلاغہ، جس میں امیر المومنین فرما رہے ہیں
کہ اللہ نے شیریں اور شورازار زمین سے مٹی کی مٹھی اٹھائی، اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کے نتھر گئی۔ جب نتھر گئی تو اسے اتنا گوندا کہ اس میں لس پیدا ہو گئی۔ جب اس میں لس پیدا ہو گئی تو اس سے ایک مجسمہ بنایا، اور مجسمے کو اتنا سکھایا کہ اس میں کھنک پیدا ہو گئی۔ میں نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ رہا ہوں۔ اتنا سکھایا کہ اس میں کھنک پیدا ہو گئی۔ اور اب میں فکرہ کہوں گا جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ کون سمیٹتا ہے۔ پھر اللہ نے وہ بت بنا کے توحید پرستوں کے سامنے رکھ دیا۔ سرکار دعا چاہیے جی، بسم اللہ۔ اللہ نے وہ بت بنا کے توحید پرستوں کے سامنے رکھ دیا، اور فرشتے پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ اللہ فرماتا تھا انتظار کرو، ہمارا پہلا ہادی۔ غور فرمائیے، پہلا ہادی، لیکن ابھی سجدہ نہیں ہوا۔ ابھی اللہ نے جناب آدم کو سجدہ نہیں کروایا، اور فرما دیا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر فوراً اسے سجدہ کرنا، پھر فوراً اسے سجدہ کرنا۔ میں بادشاہ جی کی موجودگی میں آپ تمام حضرات کو یہاں روک لوں گا۔ قرآن کی لفظیں ہیں اور لفظی ترجمہ کر لو۔ شیعہ سنی کی تفریق کے بغیر ایک ایک لفظ کا لغت سامنے رکھ کے ترجمہ کرو، اور نفخ کا ترجمہ کرو۔ اللہ فرما رہا ہے جب میں اس میں پھونک ماروں، تو جانتے ہیں آپ پھونک کیا ہے؟ نہیں پتا؟ میں بتاؤں، یہ پھونک ہے۔ اگر کسی کو میری پھونک پہ یقین نہیں ہے تو 5 وقت مؤذن سپیکر ٹھنڈا نہیں کرتے، جنہیں پہلے درود نہیں پڑھنا ہوتا، وہ اپنی پھونک پہ گزارا کر لیتے کہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ پھونک میں منہ سے کچھ نکل جاتا ہے، پھونک میں منہ سے، میں پھر کہہ رہا ہوں احتیاط سے سنیے گا، پھونک میں منہ سے، پہلے منہ چاہیے پھر پھونک ماریں۔ آپ جی ہیں سلامت رہیں۔ پھونک میں منہ سے کچھ نکل جاتا، اور جس سے کچھ نکلے یا جس میں کچھ داخل ہو اسے ہم اللہ نہیں کہتے۔ کیا کہنے آپ کے، آپ جی ہیں سلامت رہیں۔ جس سے کچھ نکلے یا جس میں کچھ داخل ہو، نہ وہ کسی میں سماتا ہے نہ اس میں کوئی سماتا ہے، وہ کسی میں حلول نہیں کرتا، نہ اس میں کوئی چیز داخل ہوتی۔ جب پھونک ماری گئی ہے تو پھونک تو منہ سے ماری گئی، پھونک سے پہلے کوئی اللہ کا منہ مان۔ جی بسم اللہ۔ پھونک سے پہلے کوئی اللہ کا منہ مان جو اس وقت موجود تھا، اور آدم کے پتلے میں پھونک مار رہا تھا۔ میں فکرہ کہوں گا اور پھر چپ حضرات کی زیارت کروں گا۔ اگر تمہیں نہ ملے تو میں کلیہ بتا دیتا ہوں کہ وہ پھونک مارنے والا کون تھا۔ بس تلاش کر لو کہ آج کس کی اولاد کے پاس بندے آ کے کہتے ہیں شاہ جی پھونک مار دیں بچہ بیمار ہو گیا۔ میں اتنا آسان کر گیا ہوں یار، اس سے آسان تو نہیں ہو سکتا۔ جی آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ یہی آداب میزبانی ہے، آپ آداب میزبانی کر رہے ہیں، میزبانی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ باتیں تو آپ کی سنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہ پھونک ماری گئی۔ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں پھونک ماروں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فوراً۔ اب عربی دان حضرات کو بلاؤ اور ان سے پوچھو یہ جو آیت ہے اس میں کس لفظ کا ترجمہ فوراً ہے؟ وہ کہیں گے لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، حرف کا ترجمہ۔
میں نے کہا کس حرف کا ترجمہ ہے؟ انہوں نے کہا جب امر سے پہلے فا آ جائے نا تو پھر فوراً ہوتا ہے. جب امر سے پہلے فا آ جائے تو پھر فوراً ہے، پھر سوچنے کی مہلت نہیں، پھر سوچنا نہیں. جو فا آنے کے بعد سوچے اللہ اسے شیطان بنا کے نکالتا ہے. ایک فا میں سناتا ہوں، پھر پتہ چلے گا انسان کس نے بننا ہے اور شیطان کس نے بننا ہے. من کنت مولا ہو فا. بہت شکریہ، مل کے بولو حیدری. جی بسم اللہ. آپ جی بسم اللہ. بہت شکریہ. اللہ نے پھونک مار دی. میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ نے پھونک مار دی. تو جناب آدم، یہ بھی ناج البلاغہ ہے، کوا کو حرکت دینے لگے اور فرشتوں کی اور اللہ کی گفتگو ہوئی. کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. اور یہ جو حضرات کہتے ہیں نا کہ جنت سے اللہ نے نکال دی، کہتے ہیں نا، تو یہ اس اعلان پہ تو غور کرو. پہلے دن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں خلیفہ زمین پہ بنا رہا ہوں. یار میں دعوت فکر دے رہا ہوں. بادشاہ جی پہلے دن اللہ فرما رہا ہے میں خلیفہ زمین پہ بنا رہا ہوں. جنت کے لیے تو خلیفہ تھے ہی نہیں. جنت میں آدم حاکم نہیں. جو اس فکرے پہ پہنچے ہیں انہیں سلام ہے. جنت میں جناب آدم حاکم نہیں ہے. وہاں پہ حکومت کا اعلان مصطفیٰ نے کر دیا ہے، فرما دیا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما. اور فرمایا میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. یہاں بھی رک جائیں، میں پھر ادھر پلٹتا ہوں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما. حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں. توجہ. اور ان کے بابا ان سے بھی افضل. میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سیدہ ہے. یہ حیران کر رہی بات. سرکار دو عالم مردوں کے نبی ہیں. عورتوں کے لیے نبی الگ ہے. مولا امیر المومنین مردوں کے امام ہیں، عورتوں کے بھی ہیں. تو پھر جنت میں عورتوں کے لیے الگ سیدہ کیوں؟ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا. اس کا مطلب ہے کوئی ہے جس کا رستہ روکنا ہے. شاباش، جن کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں آپ سلامت رہیں، آپ جی ہیں. یہ جنت میں حکومت کا اعلان سرکار دو عالم نے کر دیا، فرما دیا. تو پھر جناب آدم کے متعلق یہ کیوں کہا کہ وہ جنت میں گئے اور انہوں نے گندم کھائی؟ سارے مورخ، سارے سیرت نگار، سارے مفسر، سارے محدث اسی پہ چلے جا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے لا تقربا ھذہ الشجرہ. یار مجھے گندم کا درخت تو دکھاؤ، یا کسی درخت پہ لگی ہوئی گندم دکھاؤ. گندم کا تو درخت ہوتا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے میں احتیاط سے گزروں گا. اس کا مطلب ہے آیت متشابہ ہے. سمجھنے والے سمجھیں گے نا. اس طرح کی باتیں بھی سن لیا کریں. آیت متشابہ ہے، محکم نہیں ہے. محکم پہلی ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا. یعنی خلافت آدم ہے ہی زمین کے لیے. تو پھر نکلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چلیں پھر آ بھی گئے تو پھر کیا واپس نہیں گئے؟ بھائی توجہ، جسے نکالا جائے اسے واپس تو نہیں بلایا جاتا. جسے اللہ اور رسول نکال دیں وہ واپس نہیں جاتا. آپ نے غور نہیں فرمایا. جسے اللہ اور رسول نکال دیں پھر وہ اس کی واپسی کے امکانات نہیں ہیں. نکلے نہیں ہیں، زمین پہ آئے ہیں، کچھ عرصہ زمین پہ رہے ہیں، پھر واپس جنت میں چلے گئے. تو میں نے پوچھا یا اللہ
جب واپس جنت میں ہی جانا تھا تو پھر زمین پہ اتارا کیوں؟ فرمایا تمہارے فائدے کے لیے۔ مالک ہمارا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جب زمین پہ آ جائیں تو پھر دیکھو آدم کرتے کیا ہیں۔ میں نے لنکا کی پہاڑیوں میں اتر کے جدہ میں اتری ہوئی جدہ آدمیت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو ان کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ میں نے کہا کچھ پڑھ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا قریب ہو کے سنو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے قریب ہو کے سنا تو وہ کہہ رہے تھے اللہم بحق محمد انت محبوب، اللہم بحق فاطمہ انت فاطر السماوات، اللہم بحق علی وانت الاعلی۔ میں نے کہا یا اللہ میں نے سنا ہے کبھی محمد کہتے ہیں، کبھی فاطمہ کہتے ہیں، کبھی علی کہتے ہیں، کبھی حسن کہتے ہیں، کبھی حسین کہتے ہیں۔ فرمایا یہی تمہیں بتانا تھا، یہی وہ نام ہیں جو جنت سے نکلے ہوئے کو پھر جنت لے آتے ہیں۔ آپ جی ہیں، سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو۔ بہت شکریہ۔ جو جنت سے نکلے ہوئے کو پھر واپس جنت لے آتے ہیں۔ لیکن وہ جو بحث کر رہا تھا، بات وہیں پہ ہے۔ وہ جو شیطان ابلیس عزازیل بحث کر رہا تھا تو با ملنگ شاہ جی اس کی بات تو ٹھیک تھی نا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ فخرج، نکل جا۔ اس کا مطلب ہے کہ حجت کے مقابلے پر اللہ ٹھیک بات بھی برداشت نہیں کرتا۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، میں کچھ کہہ گئے ہوں آپ سے۔ آپ جی ہیں، سلامت رہیں۔ بحث نہیں، پھر یہ بحث کرنے والے دو دیکھے میں تاریخ میں، ایک نے اللہ سے کی ہے، ایک نے رسول سے کی۔ آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے۔ ایک نے اللہ سے کی ہے، ایک نے رسول سے کی۔ میں کسی کمرے کی بات نہیں کروں گا، میں کھلے ہوئے ماحول کی بات کروں گا۔ وہ حارث بن نعمان فہری نے کی تھی۔ اس نے میرے مولا رسول سے پوچھا تھا یہ جو آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا یہ اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ کی مرضی سے۔ کہنے لگا اگر اللہ کی مرضی سے ہے تو پھر مجھ پہ عذاب آئے۔ یہاں ایک آیت میں اور پڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ اجازت دیں گے تو میں پڑھوں گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے یا اپنے رسول سے کہتا ہے میرا حبیب مجھے زیب نہیں دیتا کہ تو بھی ان میں ہو اور میں ان پر عذاب بھیجوں۔ پہلی امتوں پر عذاب نہیں آئے؟ کیوں نہیں بھائی جان؟ آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ کس کس بات پر؟ کبھی کم تولنے پہ، کبھی غیبت کرنے پہ، کبھی جھوٹ بولنے پہ، کبھی ملاوٹ کرنے پہ۔ تو یہ اب نہیں ہوتا۔ میرپور میں سارے بندے خالص دودھ پیتے ہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے میں ابھی کوئی بندہ ادھر ہی بھیج دیا کروں جیسے آپ چپ کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اس کا مطلب ملاوٹ تو اب بھی ہوتی ہے، تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا کہ تو بھی ان میں ہو اور میں ان پر عذاب بھیجوں۔ وہاں رسول بیٹھے تھے اور حارث بن نعمان فہری کہہ رہا تھا کہ اگر یہ اعلان علی کی ولایت کا اللہ کی مرضی سے ہوا ہے تو مجھ پر عذاب آئے۔ رسول بھی وہی تھے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، میں فکرہ کہوں گا۔ رسول بھی وہی تھے کہ قرآن کہتا ہے سالہ سائل بے عذاب واقع، کہ سائل نے عذاب طلب کیا کہ آسمان سے پتھر آیا، اسے دو حصوں میں بانٹ دیا۔ حالانکہ رسول بھی وہی تھے۔ اس کا مطلب ہے ملاوٹ کرنے والا بچ جائے گا، جھوٹ بولنے والا بچ جائے گا، کم تولنے والا بچ جائے گا، لیکن علی کے دشمن کو نبی کی موجودگی بھی نہیں بچاتی ہے۔ علی کا دشمن ہو، جی ہاں، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی۔ وہ پھونک اللہ نے ماری، وہ پھونک اللہ نے ماری اور آدم نے جذب کی۔ میں آگے اس پر اللہ نے پھونک ماری،
توجہ. اور آدم نے جذب کی. اللہ جاذب ہے, جاذب ہے اللہ, یہ اس کا اثر ہے, اس کا امر جاذب ہے, امر جاذب ہے اس کا. آدم مجذوب ہو گئے. جو امر کو جذب کر لینا وہ مجذوب. میں نے کل وعدہ کیا تھا, جو امر کو جذب کر لے وہ مجذوب ہے. مجذوب وہ نہیں ہے جو کپڑے اتار دے. آپ غور فرما رہے ہیں, مجذوب وہ نہیں ہے. اور یہ جو جذب کرتا ہے نا, اس کے لیے دفع کرنا بھی ضروری ہے. کچھ جذب کرے, کچھ دفع کرے. جب دفع اور جذب اکٹھے ہونا تو پھر محبت بنتی ہے. ہاں نہیں, میں نے ایسے ہی پڑھنا ہے, اپنا بھی بولنے تو یہ باتیں مجھے کرنا ہے. جب دفع کر کعبہ کا طواف کر رہے تھے, توجہ, اور حسین کا ایک عارف کعبہ کی چھت پہ کھڑا تھا. میں نے خاموش چہرے دیکھے. بادشاہ جی, میں 3-4 لفظوں کا ایک فقرہ کہوں گا. جس بندے کو یہ دعویٰ ہے کہ میں بولتا نہیں, وہ زمین پکڑ کے بیٹھے. کائنات میں حسین کے سب سے بڑے عارف کو عباس کہتے ہیں. جی بسم اللہ, میرا سلام ہے بھیا. کائنات میں حسین کے سب سے بڑے عارف عباس کہتے ہیں. عباس کعبہ کی چھت پہ کھڑے تھے. کھڑا کس نے کیا تھا؟ حسین نے. اور فرمایا عباس خطبہ پڑھ سکتا. عباس کعبہ کی چھت پہ خطبہ پڑھ رہے ہیں, لیکن وہاں شور بڑا تھا کیونکہ لوگ تلبیہ پڑھ رہے تھے. کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ. لوگ پڑھتے جا رہے تھے تو ہزاروں لوگ پڑھ رہے تھے, ہزاروں لوگوں کی آواز تھی, اور عباس نے پڑھنا تھا خطبہ. اس شور میں خطبہ پڑھتے کیسے کہ عباس نے اپنی ساری طاقت کو مجتمع کر کے اپنے تکوینی امر کے ساتھ کہا اسکت, خاموش. جس کی آواز اندر تھی اندر رہ گئی, جس کا منہ کھلا تھا کھلا رہ گیا, جس کی سانس باہر تھی باہر رہ گئی, جس کا پیر اٹھا تھا اٹھا رہ گیا. عباس کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور عباس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور پھر پڑھا الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بے قدوم ابھی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے حسین کے باپ کے پیروں سے اس گھر کو عزت عطا کی ہے. میں عارف بتا رہا ہوں آپ کو, آپ جیئے سلامت رہیں. جس نے حسین کے بابا کے پیروں کے صدقے اس گھر کو عزت عطا کی. اب خطبہ ختم ہوا ہے, عباس کعبہ کی چھت سے اترے ہیں, حسین چل پڑے. میں عارف بتاؤں گا, بڑے بڑے حافظ قرآن طواف کر رہے. حسین عراق کی طرف چل پڑے. میرے محترم بھائی, حسین عراق کی طرف چلے کہ ایک بندہ عراق سے آ رہا تھا. وہ مکہ کی حدود میں داخل ہوا. سرکار اسے ایک غبار اڑتا ہوا نظر آیا. اس نے مکہ جانے والے لوگوں سے پوچھا حج کے موسم میں یہ قافلہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حسین ابن علی ہے, ان کا خاندان ہے, ان کے بھائی ہیں, یہ جا رہے ہیں. وہ بندہ وہیں سے رخ پلٹ گیا. حسین کے, اسے عارف کہتے ہیں, وہ حسین کے پیچھے چل پڑا. نام تھا فرزدق, شاعر تھا, حافظ نہیں تھا. ہائے ہائے, شاعر تھا, حافظ نہیں تھا. وہ حسین کے پیچھے چل پڑا کہ رستے میں آنے والے ایک بندے نے پوچھا فرزدق حج کا موسم ہے, لوگ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں, تو عراق کی طرف.
کہنے لگا مجھ میں اور ان میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہنے لگا وہ جسم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، میں روح کعبہ کے پیچھے جا رہا ہوں. جی ہاں، آپ سلامت رہیں. جی بسم اللہ. پھر ازدک تو پیچھے چل پڑا، شاعر تھا، اور جو شاعر ہوتے ہیں ان میں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشعراء یتبعہم الغاوون. یہ جو شعراء ہیں نا، یہ گمراہ ہیں. الم تر انہم بکل واد یہیمون، کیا تم نے نہیں دیکھا یہ خیال کی ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. لیکن اس کے بعد کہتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلِمُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا اور ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی مدد کی. اس کا مطلب ہے شعر صرف آل محمد کے لیے کہا جا سکتا ہے. شعر صرف آل محمد کے لیے قرآن کی روح سے کہا جا سکتا ہے. وہ پھر ازدک پیچھے چل پڑا. یہ تو چلا ہے 8 ذی الحج کو. ایک اور عارف بننے والا تھا، وہ پیچھے نہیں تھے. اس نے 8 کو مکہ چھوڑا. بھائی توجہ، عرفات گیا، وقوف عرفات کیا، مزدلفہ سے کنکریاں چنی. کنکریاں چنی جاتی ہیں تو کس کو ماری جاتی ہیں؟ ہیں ادھر ادھر ہے شیطان، ادھر نہیں ہے. ادھر میں تو جب گیا ہوں میں نے دیکھا ہے وہ دیواریں ہیں. توجہ، اور شیطان کی شبیہ کو کنکریاں مارنے والوں، یار آپ میرا فکر ہی کھا گئے. توجہ، نیاز حسین جاگنا، شبیہ خیر کی بھی ہوتی ہے، شر کی بھی. وہی خیر کی بھی ہوتی ہے، شر کی بھی. کیونکہ قرآن کہتا ہے، سورہ کاف ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے ولیوں پر وحی کرتے ہیں. سو گئے ہیں آپ؟ شیطان اپنے ولیوں پر وحی کرتے ہیں. ابو بصیر نے پوچھا مولا کیسے پتا چلے کہ شیطان ہم پہ وحی کر رہا ہے؟ فرمایا اگر علی کے خلاف خیال آئے، میں ایک ایک فکرے کی قیمت وصول کروں گا آپ سے. دعا دیجئے گا، دعا دیجئے گا. توجہ فرمائیے گا. اس نے کنکریاں ماری، مینا گیا، قربانی کی، سر منڈوایا، طواف النساء کی. دونوں کرتے ہیں، شیعہ بھی کرتے ہیں، سنی بھی کرتے ہیں. سنی طواف زیارت کہتے ہیں، ہم طواف النساء کہتے ہیں. یہ بات میری اہل سنت سے ہے ہی نہیں ہے، یہ شیعوں سے. یہ طواف النساء نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ یار بولو، کئی حاجی بھی ہوں گے یہاں پہ. طواف النساء نہ کریں تو ہوتا کیا ہے؟ بھئی جو بیوی ہے نا وہ بھی حرام ہے، جو کرنی ہے نا وہ بھی حرام. بس اس سے اندازہ لگا لے کہ علی کے آنے کی جگہ پہ تو طواف نہ کرے تو بیوی جائز نہیں ہے. نکاح لاکھ پڑھتا رہے. میری بات سمجھ میں آئی ہے بھائی؟
سیگے جتنے مرضی پڑھ لے. توجہ ہے صاحب. اس نے طواف النساء کیا. طواف النساء کر کے وہ بھی نکل پڑا. اب 4 دن کا فرق پڑا. ایک اور عارف سن لیں. یہ نکلنے والے کا نام ہے زہیر بن کین. انہیں بھی سن لیں. زہیر ابن کین یہ صفین میں بھی مولا کے خلاف لڑا تھا اور مولا علی کی تلوار 9 بار زہیر کے خود کو مس کر کے واپس پلٹی تو 9ویں بار مالک نے مالک سے پوچھا. آپ جی ہیں. 9ویں بار مالک اشتر نے مالک کائنات سے پوچھا مولا یہ اتنا بڑا سردار ہے آپ نے قتل نہیں کیا؟ فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھ رہے. اچھا مولا حسین کے قافلے کی رفتار تیز نہیں تھی کیونکہ اس میں معامل بھی تھے. ایک مناسب رفتار تھی. اس کا قافلہ گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ تھا. یہ تیز رفتاری سے چلا. جب تیز رفتاری سے چلا تو فاصلہ تھوڑا رہ گیا اور پوچھنے لگا یہ آگے قافلہ فرزند رسول کا تو نہیں ہے؟ لوگوں نے بتایا وہی ہیں. کہنے لگا پھر فاصلہ رکھو مجھے ملنا نہیں. میں نے نہیں ملنا. جہاں مولا خیمے نصب کرتے وہ ہٹ کے کر لیتے. کربلا سے کوئی 2 منزل پہلے مولا نے اپنے خیمے نصب کیے. خیمے نصب کر کے اس نے پیچھے کر لیے. مولا نے جون کو بلایا. جی سرکار. فرمایا جا زہیر کو بلا. کیا چنے ہوئے ہیں حسین کے لوگ. جا زہیر کو بلا. جون آئے. آ کے زہیر کے غلاموں سے اجازت لے کے زہیر کے خیمے کے باہر آئے. زہیر باہر آیا. اب منظر سمجھنا. یہ خیمے کا پردہ ہے. زہیر باہر کھڑا ہے. پردے کے بالکل پیچھے بیوی کھڑی اور جون نے زہیر سے کہا تمہیں فرزند رسول نے بلایا. زہیر نے باہر کھڑے ہوئے کہا جون سے کہو میں نے نہیں آنا. جون واپس آ گیا اور آگے مولا سے کہا. مولا زہیر کہتا میں نے نہیں آنا. فرمایا تم مہمانوں والے خیموں میں 2 کرسیاں رکھو ابھی آتا ہے. کیا بات ہے یار آپ کیا کہنے آپ کے. تم مہمانوں والے خیمے میں 2 کرسیاں رکھو ابھی آتا ہے. ادھر جب زہیر اندر گیا تو چونکہ پیچھے بیوی کھڑی تھی پردے کے بالکل ساتھ اس نے جاتے ہی پوچھا عباس سے ڈر گئے ہو؟ زہیر سے کہا عباس سے ڈر گئے ہو؟ یہی انکار کر دیا. تم تو کہتے ہو میں بڑا بہادر ہوں تو جا پھر. اس نے کہا میں ڈرتا نہیں. کہنے لگی اگر ڈرتے نہیں تو پھر یہاں انکار کیوں؟ جا کے کر. کہنے لگا میں کوئی ڈرتا ہوں میں ابھی جا کے کرتا ہوں. گیا مولا عباس سے اجازت لی کیونکہ حسین سے ملنے کے لیے عباس سے پوچھنا ضروری ہے. مولا عباس سے اجازت لی. مولا حسین کے مہمانوں والے خیمے میں گیا. مولا کو سلام کیا. آپ نوجوان بزرگ میری طرف دیکھیں. نظریں بالکل زمین پہ گڑی ہوئی. کرسی پہ بیٹھ پھر نظریں زمین پہ. سلام بھی کر لیا. نظریں نہیں اٹھائی. حسین سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا. زہیر سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا. نظریں زمین پہ. میرے مولا حسین نے فرمایا زہیر سلام ہو گیا اب نظریں اٹھا میری طرف دیکھ. زہیر نے نظریں اٹھا کے حسین کو دیکھا. مٹی پہ بیٹھ کے کہتا ہاتھ دے میں بیعت کروں. ہائے ہائے کیا تجلی ہے. اب یہاں حسین جاذب ہے. حسین لاجواب حسین باکمال حسین بادشاہ
حق حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حق مٹی پہ بیٹھ گیا. مولا لائیں ہاتھ دیں میں بیعت کر. مولا نے بیعت لے لی. توجہ، یعنی امر حسین نگاہ سے زہیر میں جذب ہو گیا. اب کوئی اقبال کو سنائے یہ فیضان نظر تھا، ہائے ہائے، یہ مکتب کی کرامت تھی. حسین نے پتہ نہیں کہاں 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 اپنے جانثار رکھے تھے، انہیں چن چن کے حسین نے جمع کی، انہیں بلایا. اور جو میں کل بھی اسی پہ بات کروں، جو سب سے آخر میں آیا ہے نا وہ جناب ہو رہے ہیں. یہ اور بات کہ ہور شام کی سپاہ میں تھا، مگر ازل سے ہی شبیر کی نگاہ میں تھا. بسم اللہ شریف سرکار دعا دیجیے. آخر وقت پہ ہوا کیا؟ اور اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آخری رات ہے، سر جھکا ہوا ہے، زلفیں وہ ملنگ شاہ جی پیشانی سے گزر کے سامنے لٹک رہی، آنسو آنکھوں سے گر کے مٹی میں چل رہے ہیں، اور اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں اور تو نے بڑی دیر کر دی. بیٹھ جو بیٹے بیٹھ جو. بار بار کہے جا رہے ہیں اور تو نے دیر کر دی، اور تو نے دیر کر دی، اور تو نے دیر کر دی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ہاتھ اور کے کندھے پہ آ، یہ بیٹی کا ہاتھ. بیٹی کہنے لگی بابا جہاں آپ نے جانا ہے نا وہاں دیر نہیں ہوتی. وہ بڑے کریم ہیں. اور پوچھنے لگے تمہیں کیسے پتا؟ بیٹی کہنے لگی بابا جب آپ نے ان کے خیمے اکھڑوائے تھے نا میں ادھر چلی گئی تھی. جب میں ان کے خیام کی طرف گئی تو وہاں ایک 3 سال کی شہزادی وہ مجھے پوچھنے لگی آپ چچا ہور کی بیٹی ہو؟ یہ ہے خالص گریہ. رضوان ہور کی بیٹی کہنے لگی پھر وہ شہزادی مجھے اپنی پھپھیوں کے پاس لے گئی. اس کی پھپھیاں باری باری مجھے گود میں بٹھاتی تھی اور پیار کر کے کہتی تھی یہ بھیا ہور کی بیٹی ہے. بابا جب میں وہاں سے واپس پلٹنے لگی نا تو وہ شہزادی کہنے لگی آؤ میں تمہیں اپنے چچا سے ملواؤں. کوئی اتنا خوبصورت جوان تھا اس کا چچا، میں دیکھ نہیں پائی، لیکن بابا پلٹتے ہوئے اس نے مجھے تحفے میں ایک چادر دی. کیا بات ہے یار، آپ کے کیا کہنے. اور آنکھ پرنم ہو جائے تو میں اس سے آگے پڑھوں. بیٹی نے ایسا حوصلہ دیا کہ اور اٹھ گئے، اٹھ کے چل پڑے. ادھر چلیں. یہ مستورات کا شیرازی صاحب کردار ہے کربلا میں. وہ زہیر کی بیوی، یہ ہور کی بیٹی. ادھر ہور چلے، ادھر میرے مولا حسین نے آواز دی
عباس، اکبر، سجاد، قاسم، عون، محمد، جعفر، آؤ میرے ساتھ استقبال کریں، توحید کا مہمان آ رہا ہے۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ دونوں طرف کے خیموں کے درمیان حسین بھی اپنی کہکشاں کے ساتھ پہنچ گئے اور بھی آ گئے، اور مولا حسین کی طرف نہیں گیا اور سیدھا گیا مولا عباس کی طرف، پیروں میں گرنے لگا۔ عباس نے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگا اور فرمایا، اور شبیر کے مہمان کی جگہ میرے پیروں میں نہیں، یہ جو سفید داڑھیوں والے رو رہے ہیں یہ اپنی اولاد کے غم میں نہ روئیں، میرے سینے سے لگ گئے، اور کو سینے سے لگایا اور آگے بڑھے۔ مولا سجاد نے سلام کیا، شبیہ پیغمبر نے سلام کیا، امیر قاسم نے سلام کیا، جعفر طیار کے پوتوں نے سلام کیا۔ بڑھتے گئے آگے، پھر تھکا ہوا مسافر منزل کے سامنے آ گیا۔ ہائے ہائے، تھکا ہوا مسافر منزل کے سامنے آ گیا۔ مسافر کا نام حر، منزل کا نام حسین۔ اور آپ جانتے ہیں جب تھکا ہوا مسافر منزل پہ پہنچ جائے تو کھڑا نہیں رہا جاتا، حر سے کھڑا نہ رہا گیا اور مٹی پہ بیٹھ گیا۔ اب بتاؤں حسین کتنے کریم ہیں، چاہتے تو حر سے کہتے اٹھ، لیکن حسین نے نہیں کہا اٹھ۔ جہاں مٹی پہ حر بیٹھا تھا وہیں حسین بیٹھا۔ حر کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھا، سینے میں ایسے لے لیا جیسے باپ بیٹے کو لیتا ہے۔ حر نے روتے ہوئے کہا، مولا حل لی من توبہ، مولا میری توبہ ہو سکتی؟ شبیر نے یہ نہیں فرمایا جا نماز پڑھ میں سفارش کرتا ہوں، فوراً فیصلہ دیا، انت حر فی الدنیا و فی الاخرہ، تو یہاں بھی ہو رہے تو آخرت میں بھی ہو رہے۔ میر پور والو، اگر حسین حر کو معاف نہ کرتے پتہ ہی نہ چلتا اللہ معاف کیسے کرتا۔ جی بسم اللہ سرکار، دعا مل گئی۔ روتے روتے حر نے حسین سے بخشش کی سند لی کہ ایک بار شبیر نے حر کے کان میں کچھ کہا اور مولا حسین سے سر چھڑوا کے زمین پہ ٹکرے مار کے رونے لگا۔ کوئی بزرگ سوال کرے نا کیا کہا حسین نے حر کے کان میں؟ حسین نے حر کے کان میں کہا، حر تمہیں بطول کی بیٹیاں سلام کہتی ہیں۔ سیدہ آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ حر نے ٹکرے ماری زمین پہ، مولا میں نے اتنی دیر کر دی۔ بس عزادارو، میرے مولا حسین نے حر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، حجابات ہٹ گئے، فرمایا وہ سامنے دیکھ، وہ تیرا مقام ہے، کوثر کا کنارہ، میرے نانا میرے بابا تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ حر کے حجابات ہٹ گئے اور مولا حسین نے فرمایا، حر ہمارا پہلے یہ قانون تھا کہ ہم جب جنگیں ہوتی تھی نا پہلے خود لڑتے تھے، بعد میں صحابہ لڑتے تھے، لیکن آج قانون ہم نے بدل دیا، آج پہلے صحابی لڑیں گے بعد میں ہم جائیں گے۔ مولا ایسا کیوں؟ فرمایا جو پہلے جائے گا نا وہ پہلے کوثر پی لے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کا؟ جی بسم اللہ، جو پہلے جائے گا وہ پہلے کوثر پیے گا، اس کی پیاس پہلے بجھے گی۔ فکرہ اس سے آگے ہے، اگر کوئی ماتم کر سکے، شبیر آواز دے کے کہتا ہے جو پہلے جائے گا اس کو پہلے کوثر ملے گا، اور میں ہے میرا اصغر بھی بڑا پیاسا۔ جزاک اللہ، مرحبا، سبحان اللہ، ہے میرا اصغر بھی بڑا پیاسا، لیکن اور تو مہمان ہے، پہلے تو کوثر پی۔ اور کہنے لگے مولا پہلے بیٹا نہ بھیج دوں، علی بن حر کو نہ بھیج دوں؟ فرمایا پہلے بیٹے کو کوثر پلاتے ہو؟ کہنے لگا نہیں مولا، آپ کے چہرے کو دیکھ کے کوثر کی تمنا ہی نہیں ہے،
پھر بیٹا پہلے کیوں؟ عرض کی مولا دیکھنا چاہتا ہوں حسین پہ بیٹا وارنے کا لطف کتنا آتا، پہلے بیٹا دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا عباس جو ہور کہہ رہا نا وہ کرو، ہور کے بیٹے کو تیار کرو۔ ہور کے بیٹے کو مولا عباس نے خود پہنا، مولا عباس نے زرہ پہنا، عباس نے تیار کیا، عباس نے تلوار حمائل کی۔ جب ہور کا بیٹا چلا نا، جب قریب آیا، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، کسی نے زانو رکھا ہوا تھا مہمان کو سوار کروانے کے لیے کہ ہور کو ہاتھ باندھنا پڑ گئے۔ کہنے لگا آپ شبیہ پیغمبر ہیں، آپ زانو نہ رکھیں۔ علی اکبر ہٹ گئے، مولا عباس آ گئے۔ مولا عباس نے پہلوؤں سے پکڑ کے ہور کے بیٹے کو زین میں رکھا۔ علی کی بیٹیوں نے دعائیں دی، علی کی بیٹیوں کی دعاؤں میں ہور کا بیٹا رخصت ہو رہا ہے۔ یہ کریم ہیں جن کے کل خیمے اکھاڑے تھے نا، وہ آج دعائیں دے رہی ہیں، انہیں کریم کہتے ہیں۔ جب ہور کا بیٹا چلنے لگا تو ہور کہنے لگا مولا اجازت دیں میں تنہائی میں بیٹے سے کوئی بات کر لوں؟ فرمایا تیرا بیٹا ہے، بات کر یا روک لے تیری مرضی ہے۔ نہیں مولا قربان کرنا ہے، ایک بات کرنا ہے۔ اللہ کے لے جا کے نا بیٹے کو ذرا دور لے جا کے کہتا ذرا جھکا، اور کہنے لگے دیکھو مجھے میرے مولا نے سارے حجابات ہٹا کے عصر عاشور تک سب کچھ دکھا دیا۔ مولا نے اپنے آخری سجدے سے پہلے 71 جنازے اٹھانے، ہم نے پہلے بڑی تکلیف دی ہے، اب ان جنازوں میں ہمارا جنازہ نہ ہو۔ جب اترنے لگو نا تو مولا کو نہ بلانا، مجھے بلانا، میں خود تمہیں اٹھانے آؤں گا۔ اچھا بابا میں جب اتروں گا نا میں آپ کو بلاؤں گا، آپ پیدل نہ آنا، آپ جلدی آنا۔ ہور کا بیٹا گیا، لڑتا رہا، ایک لائن نے گرز مارا، ہور کے بیٹے نے اترتے ہوئے باپ کو آواز دی، میں عالمین کے درمیان کھڑا ہوں۔ ہور پیدل نہیں گیا، شاہ سوار تھا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے جب قریب گیا نا تو گھوڑے سے اترنا پڑا، کیونکہ ہور سے پہلے کوئی تھا۔ جزاک اللہ مرحبا۔ 2 یا 3 فکرے مجھے اور مصائب کے کہنا ہے۔ اور سے پہلے بابا جی کوئی تھا، اور جب گھوڑے سے پیدل اتر کے چلا نا تو اس نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں، میرے مولا حسین ہیں جنہوں نے ہور کے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا ہے۔ قریب جا کے کہتا لائیے مولا میرے بیٹے کا جنازہ مجھے دے دیں۔ فرمایا ہور پیچھے ہٹ جا، میرے نانا کی شریعت میں باپ بیٹے کا جنازہ مصائب میں شروع کرنے لگا ہوں، اگر رو سکو تو میرے نانا کی شریعت میں باپ بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا۔ مجھے حکم دیا گیا تھا، میں نے ذرا الگ پہلو سے پڑھا، اس وقت ہور کا جنازہ فرات کے کنارے پہ کانپ گیا۔ جب ہرمل نے تیر چلایا علی اصغر کے اس کان سے اس کان تک آ گیا۔ سنیں گے آپ مصائب، میرے مولا نے اصغر کا لہو، میں بڑے آرام سے فکرہ کہوں گا، یوں ایسے اپنے ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا، آسمان نے انکار کر، زمین کی طرف دیکھا، زمین کانپ گئی۔ جو بندے سمجھیں گے وہ ساری زندگی روئیں گے۔ اب کہوں ہوا کیا؟ وہ داڑھی جو اکبر کے جنازے پہ سفید ہوئی تھی وہ اصغر کے جنازے پہ سرخ ہو گئی۔ اصغر کا خون اپنی ریش مبارک پہ مل لی۔ اب جب اصغر کو میرے مولا حسین نے اٹھایا نا، 2 فکرے مجھے اور پڑھنا۔ اصغر کو اٹھا کے حسین ہر بہن کے خیمے کی طرف گئے، یہ حسین کی قربانی دیکھ لو، ہر بہن کو دکھا کے حسین لائے امراء القیس کی بیٹی کے خیمے میں، اور آگے کہا ام رباب تیرا شکریہ، تو نے کربلا کے باب شہادت کا آخری باب لکھا ہے، یہ تیرا بیٹا آخری قربانی ہے۔ ام رباب تم نے شام چلے جانا ہے، میں نے آخری سجدہ کرنا ہے، چل علی اصغر کو کہیں چھپا دے، جو ماتم کر سکے وہ ماتم کی تیاری کریں۔ حسین اور بی بی ام رباب مل کے
خیام کے پیچھے آ گئے. شبیر نے اپنے امامے کا پلو کربلا کی ریت پہ بچھا کے اس پہ عسکر کو رکھا. ذوالفقار نکالی. حسین نے قبر کھودنا شروع کی. جبرائیل نے کہا اللہ عرش کے دروازے بند کر دے. میں ذوالفقار لے گیا تھا تیرے دشمنوں کے لیے، میں حسین کے بیٹوں کی قبروں کے لیے نہیں لے گیا تھا. دو فکریں مجھے اور کہنا ہے اگر کوئی ماتم کر سکے. عزادارو پھر سنو گے. پھر آخری بار حسین نے علی اصغر کو اٹھایا. اللہ کرے کسی باپ کو اپنے مرحوم بیٹے کا منہ نہ دیکھنا پڑے. حسین نے اصغر کو اٹھا کے قبر میں اتارا. قبر میں اتار کے شبیر نے مٹی ڈالنا شروع کی. مٹی ڈالنا شروع کی. میں فکرہ کہوں اگر آپ سمجھ سکیں، پیر چھپ گئے، پنڈلیاں چھپ گئی، زانو چھپ گئے، شکم چھپ گیا، سینہ چھپ گیا، مٹی کربلا کی گردن تک آ گئی. حسین آواز دے کے کہتے ہوں میرے باپ اب منہ دوسری طرف کر لے، آگے تیرے لال کا نازک چہرہ ہے. جو بندے ماتم کرنا چاہیں گے سنیں گے. ہوا کیا؟ سیدہ ام رباب دونوں مٹھیوں میں ریت لے کے اصغر کے چہرے پہ ڈال کے آواز دے کے کہتی ہے حسین میں ہاجرہ نہیں. ایک فکرہ اور سن لو. حسین میں ہاجرہ نہیں. قبر بن گئی. حسین نے قبر کا نشان مٹا دیا. مٹ گیا نشان قبر. شام غریبہ ہو گئی. خیمے جل گئے. خیمے جل گئے. راکھ بکھر گئی. سر کٹ گئے. میرپور والوں نیزوں پہ چڑھ گئے. کتار میں نیزے نصب کر کے گنے گئے کہ ابن سعد کہتے ہیں مارے 72 تھے، ساری 71 ہیں. ہرملہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ جسے میں نے مارا ہے نا اسے حسین خیموں کے پیچھے چھپا رہا تھا. کہتا کس جگہ پہ؟ کہتا پتہ نہیں کس جگہ پہ. کہتا ساری کربلا کی زمین کھود دو، مجھے اس شہید کا سر چاہیے جس نے میری فوج کو رلایا. میں پہلے کہہ چکا ماتمیوں خیمے جل گئے تھے. بابا جی جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ بیبیاں کھڑی تھی. جب 70 نیزوں والے نیزے لے کے زمین میں نیزے مارنا شروع ہوئے اس وقت سیدہ زینب نے بی بی ام کلثوم سے کہا ام کلثوم رباب کے ایک طرف کھڑی ہو جا، ایک طرف میں کھڑی ہو جاتی ہوں. جو بندے ماتم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ فکر سمجھے. نیزہ زمین میں اترتا. علی کی بیٹی کہتی ام رباب آنکھیں بند کر لے. نیزہ خالی آتا. فرماتی کھول لے تیرا لال پھر بچ گیا. پتہ نہیں بندہ کون سا جو ماتم نہ کرے. ایک نیزہ زمین سے باہر آیا کہ شہزادی فرماتی ام رباب آنکھیں نہ کھولنا، نیزے کی نوک پہ تیرا 6 مہینے کا لال. عزادارو اس کمینے نے علی اصغر کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈال کے اس نے تلوار ایسے چلائی کہ بی بی ام رباب کا ہار. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.